عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. جی یہ تھے شیخ عبدالریان جو آخرت کے عنوان پر آخری تقریر فرما رہے تھے. معزز حاضرین، اب میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے چند طلباء کو دعوت دوں گا. حضرات، اس سے پہلے ہم سب لوگ ایک ایسی نعت سماعت فرمائے تھے جس میں 2 طالب علم شامل تھے. ایسے ہی اب ہم سب 2 نہیں بلکہ 3 طالب علموں سے نظم سماعت کریں گے انشاءاللہ. جو طلباء ہمارے سامنے آنے والے ہیں وہ سب درجہ حفظ کے طالب علم ہیں. اس سے مراد شیخ عبدالرحمان، محمد عبدالحی، محمد نیان احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ماشاء اللہ عبدالرحمن، آپ نے اتنا اچھا لہجہ کہاں سے سیکھا ہے؟ بھائی عبدالحی، میں نے یہ لہجہ مدرسہ ربیہ مدینۃ القرآن کے محترم اساتذہ کرام سے سیکھا. سبحان اللہ عبدالرحمن، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آگے زندگی میں آپ کو قرآن مجید کو لہجے کے ساتھ ساتھ سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. انشاءاللہ بھائی عبدالحی، میں قرآن مجید کو لہجے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کروں گا. بہت خوب بھائی عبدالرحمن. جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، ہاں صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، ہاں صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے. ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، ہاں صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. ہاں صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. سرور انبیاء پر جو نازل ہوا، آدمی جس
البشر رہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر رہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر رہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر مستقل روشنی جس کا عنوان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے ایک رشد و ہدایت و منشور ہے زندگی کا مکمل جو دستور ہے حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے اس کا عرفان خالق کا عرفان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کو پڑھنا ثواب اس کو سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے ہاں صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم سامعین، اب میں بغیر تاخیر کے ہمارے مسجد کے امام و خطیب جناب حافظ محمد مقتل بادشاہ صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نازحانہ کلمات سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جی معزز حاضرین، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور طلباء کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے اور سماعت بھی فرما رہے تھے. اب اور کچھ دیر آپ لوگوں کو تشریف رکھنا ہوگا. اس سے پہلے کہ امام محترم کا خطاب ہو جس کا ہم سب کو انتظار ہے، میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مدرسے عربیہ مدینہ القرآن کے طلباء کو انعامات کی تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یہ حکم ہمارے استاد محترم جناب حافظ محمد عبد الباسط صاحب امام خطیب مسجد حاجہ کا ہے. جی اس انعامات کو تقسیم کرنے کے لیے میں ہمارے ہڈی عزیز اور محسن اور مسجد حاجہ کے نائب صدر، اس سے میری مراد جناب سید شاہ علی حسینی صاحب ہیں. اب میں ڈاکٹر حسینی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام طلباء کو انعامات دیں. حضرات انعامات میں
3 حصے ہیں. انعام اول میں 5 طلبہ ہیں اور انعام دوم میں 8 طلبہ ہیں اور انعام سوم میں بھی 5 طلبہ ہیں. اب میں انعام اول والے طلبہ کا نام لوں گا. وہ طالب علم آئے اور ڈاکٹر حسینی صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لے. انعام اول والے طلبہ: سید یوشا بن جناب سید یوسف صاحب. سید یوشا. محمد عبدالحی بن جناب محمد عبدالباسط صاحب. محمد ایان احمد بن جناب محمد اقبال احمد صاحب. شیخ عبد الرحمان بن شیخ عبد الرشید صاحب. سارے طلباء جو ہے انعام اول کے ہیں ماشاءاللہ. انعام شیخ عبد الرحمان. شیخ حاسم بن جناب سید عبد الغفار صاحب. سید ہاشم. شیخ حاشم. سید ہاشم. سید ہاشم انعام اول. انعام دوم والے طلبہ: محمد عبد الرحمان بن جناب محمد عبد المنان صاحب. شیخ عبد الریان بن جناب شیخ عبد الرشید صاحب. محمد مشک بلال بن جناب محمد منیر صاحب. سید عمر فاروق بن جناب سید عبد الغفار صاحب. سید عبد الرزاق بن جناب سید عبد الرحمان صاحب. محمد ارسلان شریف بن جناب عمران اللہ شریف صاحب. محمد عبد المقتدر بن جناب محمد اشفاق صاحب. محمد مشک کاشف بن محمد منیر احمد صاحب. انعام سوم والے طلبہ: محمد رضوان حسین بن جناب ابراہیم صاحب. محمد ریحان حسین بن جناب ابراہیم صاحب. محمد اسماعیل بن جناب محمد صادق صاحب. محمد اسماعیل. محمد شعیب بن محمد صادق صاحب. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شیخ محمود بن جناب شیخ اسماعیل صاحب. شیخ محمود. جزاک اللہ خیر. آپ تمام حضرات کا یہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری ہمت افزائی فرمائی. اب ہم لوگ امام صاحب کے خطاب سے مستفید ہوں گے. ایک اور جو خصوصی نام ہے ہمارے گھر سے جو ہے نام سے سید یاسر. آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف رکھتے ہیں. اب بچوں کے پروگرام کے بعد کچھ بولنے کا وقت ایک تو نہیں بول رہا کہ کافی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ جو بچوں کو انعامات دیے گئے ہیں یہ محض اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ ان کو کچھ آگے ان کی ہمت ہو, کچھ آگے بڑھے. دنیا میں کئی جگہوں پہ انعام ملنا
جب اتنا بڑا کارنامہ ہمارے بچے انجام دے رہے ہیں، صرف قرآن ہے، ابھی ہم آپ سنے ہوں گے اس کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے یہی محنت اصل ہے. اب اس کے پیچھے بچے جو محنت کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان کو انعام دینا بہت ہی اچھی چیز تھی. اور ہمارے اقبال صاحب جو بارہا یہ توجہ کرتے تھے کہ امام صاحب کو انعام دیا جائے تاکہ بچوں کو ہمت افزائی ہو، تو اسی کے ذمہ یہ چیز کی تیاری کی گئی. اس شب سے متعلق 2 سے 3 باتیں بول کے 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ. ہمارے عبدالقادر صاحب چلے گئے باہر نکل کے، پہلے پریشان تھے کہ بھائی بہت دیر ہو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آگے مسجد کھولنا ہے، جتنی دیر سے بند ہوگی ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. یہ جو بچوں کو آپ انعام لیتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ پورے ہمارے پاس 1 سال سے قریب پڑھ رہے ہیں. کئی بچے حفظ کر رہے ہیں، اس میں سے چند بچے بعد میں بھی آئے ہیں، جیسے وہ چھوٹے ہیں اور بھی 2-3 ہیں جو پچھلے 4-5 مہینے سے پڑھ رہے ہیں. دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ان کو استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، والدین کو بھی توجہ کرنے کی توفیق. عام طور پہ ہم جانے ایک بچے اور تھے جن کو ہم یہاں سے رخصت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے طرف سے نہ آ رہے نہ والدین کی طرف سے کچھ ان کی توجہ تھی. تو بھائی ایک ہاتھ سے تھالی نہیں رہتی، یہ تو ہمارا محاورہ سنے ہوں. بھائی دونوں طرف سے محنت ہوں گی تو کریں گے. اتنا وقت امام صاحب کے پاس نہیں ہے. جو غافل ہے قرآن سے ان کو قرآن سکھائے، اور قرآن خوددار ہے. غافلوں کے پاس، اور یہ قرآن صاحب نہیں آتا، غافلوں کے پاس قرآن نہیں آتا. یہ کلام اللہ ہے. یہ 2 آنکھیں ایک زبان کے ساتھ عرش الہی کے پاس بیٹھنے والا ہے. بتائیں گا کہ وہ کیا، کون، کیسے اس پہ تیاری کرے، کیسے محنت کرے. تو جو توجہ نہیں کر رہے ہیں ان کو یہاں سے رخصت کرنی ہے. انہیں طلبا کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کرتے ہیں یا اور بھی اس میں توجہ کریں. دنیا کی تعلیم بھی تو ہو رہی ہے توجہ. 6 گھنٹے دے رہے ہو، اس کے بعد مزید 1.5 سے 2 گھنٹے ٹیوشن کو بھی دے رہے ہیں. ہمارے 15-20 منٹ کم ہو گئے وقت صاحب. 1.5 سے 2 گھنٹے بچے دیتے تھے، ٹیوشن پہ جا کے 15 سے 20 منٹ کم کر دیے. تو وفات نتیجے میں ہو یا کہ جیسی محنت ہونا تھا وہ بھی کم ہو گئی. تو کلام اللہ کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے. اب بڑے والدین یا والد ہیں جو بیٹھے ہوئے، سے میں کر رہا ہوں، سختی کرنا ہے. آپ انگریزی پہ سختی کریں گے تو اللہ کے یہاں کوئی اجر ملنے والا نہیں. اگر کلام اللہ کے درستگی کے لیے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کی صحیح اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سختی کریں گے، تو جتنا آپ ڈانٹیں گے، جتنا آپ چھڑی استعمال کریں گے، اتنے نیکیاں آپ کو لکھی جائیں گی. بس یہ سوچ لیجیے. بس اس کے ساتھ آپ محنت کیجیے، انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں. بس اس رات کے بارے میں عام طور پہ جو بات ہے کہ یہ شب برات ہے، تو یہ سن لیجیے کہ اس کا نام شب برات نہیں ہے. اب آپ بولیں گے کیا نیا بول رہے ہیں آج؟ یہ علماء کرام نے بعد میں رکھ لیا. اصل بات قرآن مجید میں کیا ہے؟ لیلۃ مبارک، مبارک رات. حدیث میں نصف من الشعبان، شعبان کی 15ویں رات، یعنی آدھے شعبان کی رات. یہ لفظ آیا. بعد میں علماء نے اس کو برات اس وجہ سے بولی کہ اس میں گناہوں کی معافی ہو رہی، اس میں اللہ جہنم سے لوگوں کو برات دے رہے، تو برات کا نام رکھ لیا. وہ بھی ٹھیک ہے. اصل نام تو اس کا یہ ہے حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات. حدیث میں نصف من شعبان فقوموا لیلہا، رات میں قیام کرو. جب شعبان کی 15ویں یعنی آدھے شعبان کی رات آ جائے، یہ تو آدھے شعبان آ جائے 15ویں شب. فقوموا لیلہا، رات میں قیام. وصوموا یومہا، دوسرے دن روزہ. اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف میں جانے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ کام علماء کرام ہے. اسی وجہ سے بڑوں نے لکھا ہے کہ علماء کی تکرار، علماء کی بحث امت کے لیے رحمت ہے. علماء کی تکرار، علماء کی بحث امت کے لیے رحمت ہے. عام آدمیوں کی تکرار اور بحث امت کے لیے زحمت ہے. ٹوٹ رہے لوگ ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کہ کیا ہے، یہ اس کو صحیح معلوم کرنے کی کوشش میں نہیں. جو ہم سمجھ میں آیا اس پہ عمل کیجیے. تو بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات نقل ہے کہ اس رات میں نبی علیہ السلام اما عائشہ کی روایت کے مطابق اپنے گھر پہ آئے، لیٹے، اٹھے، پھر اس کے بعد قبرستان چلے گئے. پھر وہاں پہ جو مرحومین تھے ان کے لیے دعا کرے.
پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو فرمایا اس سے پہلے بھی کہ بھائی یہ جو رات ہے اس میں اللہ جل شانہ سال بھر کا فیصلہ فرماتے ہیں، کون پیدا ہوں گا، کون مریں گے، رزق کتنا ہوں گا، صحت کیا ہوں گی، حالات دنیا میں کیا ہوں گے، تمام کے تمام فیصلوں کے ساتھ آج کی رات مکمل ہوئی۔ اور اس رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو اللہ معاف کرے۔ ایک عام معافی ہے۔ اس عام معافی کے بعد کوئی نہیں بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی 8 لوگ ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ ان کی معافی کو روک دیتے، معاف نہیں کرتے، نہیں معاف کرتے جب وہ معافی چاہیں گے۔ عام معافی میں ایسا ہے کہ بھائی پانی بہا تو سب بہ کے نکل جا رہا ہے، تو ایسے ہی ایک اللہ میں کی جانب سے عام معافی چل رہی تو سب کے سب معاف ہو رہے، لیکن 8 آدمی بچ رہے ہیں، اس میں سے ان کی مغفرت روک دی جا رہی ہے۔ ذرا دیکھ لینا کہ ہم لوگ آئیں گے اس 8 میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہے تو توبہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی آپ توبہ کریں گے فوراً ہم اس کو قبول کریں گے۔ 8 میں سے سب سے پہلا شخص ہے مشرک، الحمدللہ کوئی ہم لوگ ایسے نہیں ہے جو شرک کرتے۔ دوسرا ہے شراب کا پینے والا، وہ بھی الحمدللہ بچے۔ تیسرا والدین کا نافرمان ہے۔ یہ بعض جنوں کی غلطی ہو سکتی ہے، اگر ایسی غلطی میں ہے ملوث تو وہ جا کے اپنی والدین سے اس سلسلے میں مسئلے کو صاف کریں۔ اور ایک آدمی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی کہ وہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننا، عمدن پہننا بول کے غفلت سے چلتے چلتے اتر جا رہا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ مسافت ہوتا اپنے کھانا کھایا تو میں پیٹ ٹائٹ رہتا تو ناڑا بنے تو پاجامہ برابر تھوڑا کھانا ہضم ہوتے کہ نیچے ہو جاتا، 10-15 قدم چلے تو بھی پاجامہ ذرا نیچے ہو کے اترے، تو ویسے وقت میں نہیں ہونا بول کے تکبر کے ساتھ نہیں، نیچے ہی رہنا ہے، وہ اوپر نہیں ہونا، تو وہاں پہ اس کی پکڑ ہے، پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ معافی نہیں ہے کیا معاف چاہیں گے تو معافی پھر اس کو بھی نہیں ہے۔ پھر اور ایک بات لکھی ہوا ہے کہ پتہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑ دینے والا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی طوطا فال، مشہور ہے نا یہ طوطا فال کھلانے والا، نجومی خبریں جاننے والا، یعنی آگے کی خبروں کا جاننے والا، اس رات میں معاف نہیں کریں گے۔ اگر معافی چاہ رہا تو اس کی بھی معافی ہے۔ زنا کا کرنے والا، اللہ ہم سبوں کی بات فرمائے، ان تمام غلطیوں سے ہم بچے ہوئے۔ اگر ان میں سمجھنا شاید ایک آدھے ملوث ہے تو اللہ سے معافی چاہ رہے، اور اللہ کتنا جلدی معاف کرنے والے ہیں۔ تو چھوٹے سے واقعات سنا کے انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ واقعات تمام کے سامنے بہت بارہا آیا ہوں گا کہ بھائی حق تعالیٰ جل شانہ اتنا جلدی توبہ کے سننے والے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خالی توبہ کے الفاظ دل میں آ گئے، توبہ میری غلطی گناہ کو اللہ معاف کرنے والے ہیں، یہ اگر بھی سن لیا تو بندے کے گناہ معاف ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا۔ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام بارہا اللہ میاں سے بات چیت کرتے تھے، جسے سے ان کا نام کلیم اللہ رکھا گیا تھا، راست اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے پوچھا کہ اللہ میری امت میں روئے زمین پر اس وقت سب سے بدترین گنہگار فاسق کون ہے، میرے کو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، جب تم صبح سورج نکلنے کے بعد جب تم نکلیں گے صبح میں تو سب سے پہلے جس سے تمہاری ملاقات ہوگی، جس پر تمہاری نظر پڑے گی، وہ سب سے بڑا تمہاری قوم کا اور اس وقت کا سب سے بدترین بدبخت اور فاسق آدمی۔ اٹھ کے باہر نکلے، تلاشنا تھا، دیکھنا تھا کہ کون ہے، تو دیکھے پر نظر پڑی، فرمایا گیا اچھا یہ ہے، یہ آدمی ہے۔ وقت گزری، رات گزری، کئی دن گزرے، پھر اللہ سے سوال کریں گے اللہ سب سے فرما بردار نیک جو آپ کا اچھا بندہ ہے وہ آپ بتائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب سورج ڈوبے گا آپ اپنے کام سے واپس آئیں گے، تمام چیز ہوں گی، تو سب سے آخری میں جس سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ میرا سب سے بڑا فرما بردار نیک آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ بھائی ملاقات کرنا ہے اس نیک آدمی سے جو اللہ کا فرما بردار بتایا اللہ میاں۔ جب سب کام ختم ہو گئے، سورج ڈوب گیا، جب اپنے کاموں کو ختم کے بعد موسیٰ پہنچنے لگے تو پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہی آدمی ملا جو پہلے ملا تھا، جو صبح میں سب سے بڑا گنہگار تھا، دوبارہ پھر انہیں نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ بولے کہ سب سے بڑا بدترین، پھر اچھا آدمی بتاؤ بولے تو پھر وہی آدمی بتا دیے، تو بولے کہ موسیٰ بات اصل یہ ہے کہ اس نے میرے سے صلح کر دی۔ وہ کیسے صلح کی؟
واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ سب سے بدترین ہے، تو اسی دن وہ اپنے کندھے پر بچے کو بٹھا کے لے جا رہا تھا، جنگلوں سے گزرا تو بچے نے سوال کیا معصوم سے، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم کیسا گھومتا رہتے دیکھ رہے تھے نا، چلو خود کر رہے تھے ہمارے بچے بھی سب ایسے بچے ایسے ہوتے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ میں کیا بولے یہ بہت اچھے اہم چیز ہے یہ ہونا بچے۔ تو اس بچے نے ابا جان سے کندھے پر بیٹھے ہوئے پوچھا کہ ابا جان یہ جو جھاڑ اور یہ جنگل دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو ابا جان نے کہا کہ ہاں بیٹا اس سے بڑی پہاڑ ہے، اس سے بڑے جو ہے یہ جنگل ہے، یہ جو پہاڑ ہے بیابان ہے، اس سے بڑا پہاڑا ہے۔ بولے کہ ابا جان اس پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ابا جان نے کہا ہاں بیٹا اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولے کہ آسمان ہے۔ اچھا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے ابا جان؟ معصومیت سے بچہ سوال کرتے جا رہا، تو والد نے کہا کہ ہاں بیٹا اس سے بڑے سورج ہے، اس سے بڑے چاند۔ پھر فرمایا کہ اور اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ بولے کہ ہاں بیٹا اس سے بڑی بھی ایک چیز ہے۔ بولے کہ وہ کیا ہے؟ تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ اس دنیا سے، اس بیابان سے، اس پہاڑوں سے، سورج سے بڑے ہیں۔ تو بچے نے پھر معصومیت سے سوال کیا کہ ابا جان آپ کے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ابا جان نے کہا کہ ہاں اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، اللہ کی رحمت تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی ہے، اتنا جلدی معاف کرتے ہیں اللہ۔ بچے کو سمجھا رہا تھا باپ، صرف بچے کو سمجھا رہا تھا، معافی بھی نہیں چاہا بیٹھ کے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا سب سے پسندیدہ بندہ، سب سے فرما بردار بندہ آپ کی امت کا وہ ہے جس نے یہ الفاظ کہے۔ تو اتنا جلدی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اتنا اس میں بھی بہت وقت لگ گیا۔ صبح ہوئی، دوسرے دن، تیسرے دن ہوا نا، ایک اور واقعہ ہے جو منٹوں میں اللہ نے سیکنڈوں میں معاف کر دیا، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ واقعہ سنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت معلوم ہو ہم کو، اللہ کی کبریائی معلوم ہو، ان کی مغفرت معلوم ہو۔ آج پولیس کی طاقت معلوم ہے تو ڈر ہے اس سے، حکومت کی طاقت معلوم ہے تو اس کی چیزیں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی عظمت معلوم نہیں، ان کا خوف معلوم نہیں، تو نتیجے میں ان کے ڈر اور خوف، ان کی عظمت دلوں میں بیٹھی بھی نہیں ہے۔ نتیجے میں تنہائیوں میں لوگوں کے سامنے گناہوں کا انبار ہے۔ اگر اللہ کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی کبریائی، ان کا بڑا پن معلوم رہتا تو پھر ہم یہ ڈرتے کہ اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم اس وقت میں سارے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کبریائی نہیں پہچانے، ہم کیسے بڑے ہیں اللہ میں۔ ارے اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے میرے سزاؤں کو جھیلنے کی، میری طاقت معلوم ہے تم کو، میں تو کن فیکون کا مالک ہوں، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو یہ واقعہ اور سن لیجیے، وقت ختم ہو رہا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط ساری ہوگی، پانی نہیں پڑ رہا تھا، اس کے لیے تو بہت کم وقت لگا، یہ تو کافی لمبا وقت ہوا۔ ابا سے بات ہوئی، گزرے، پھر رات کی بات 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا وقت لگ گیا، اس میں تو بہت کم۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اناج نہیں اگ رہا تھا، کھیتی باڑی کے لیے پانی نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا، جانور مر رہے، انسان مر رہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس پوری قوم پہنچ گئی کہ موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے راست بات کرتے ہیں آپ، لہٰذا ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی اور بارش کی، باران رحمت کی دعا مانگیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو، واقعے میں حالت بہت برے ہیں، پانی نہیں ہے، نتیجے میں کوئی چیز اگ نہیں رہی ہے، تو خود کو لے کے جنگل میں چلے گئے۔ تاریخ میں بات لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کے ارشاد میں بھی ہے کہ پھر بہت سے لوگ جمع ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئے، دعا کرنا شروع کرے، بہت تیز دھوپ تھی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ حالات بہت سخت چل رہے ہیں ہم لوگوں کے درمیان میں، ہم لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ کیسا معاف کیجیے؟ ہمارے پاس بے زبان جانور ہے، معصوم بچے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان سب کے بدولت آپ ہم سب کو معاف کر دیں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، جو سورج میں شدت تھی، جو سورج تیزی تھا ویسی تیز، اور بلکہ اس میں اور تیزی آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے کہ اے اللہ آپ کے پاس میری وقات یعنی میری اوقات کم ہو گئی کیا؟ آپ کے نزدیک نگاہوں میں میرا جو مقام ہے وہ مرتبہ کم ہو گیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو محمد رسول اللہ کے واسطے سے ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ آپ کی وقات ہمارے پاس کم نہیں ہوئی، آپ کا مقام کوئی کم نہیں ہوا، لیکن موسیٰ ایک بات ہے، تمہارے اس محفل میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے گناہوں سے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، اس کو ہر گناہ اس نے کیا، ہر نافرمانی، دن رات دوپہر، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس نے میرے گناہ میرے ساتھ گناہ کیے۔
آپ اعلان کر دو کہ اس کو بولو کہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے اس ہماری محفل سے تو میں بارش برسا دوں گا. اگر جب تک وہ آپ کے درمیان میں ہے تو میں بارش نہیں برسا سکتا. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا اور بولا کہ اللہ اتنے لوگ ہیں, کیسا اعلان؟ آواز کے ساتھ, آپ کا کام اعلان, میرا کام پہنچانا. اعلان ہوا کہ اے وہ ظالم, اے وہ فاسق, اے وہ گنہگار, بس اس کی بے عزتی کے الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان شروع کر دیا. اب یوں فرمایا کہ دیکھو تیری وجہ سے ہمارے اوپر بارشیں رکی ہوئی ہیں, معصوم بچے بھی لگ رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, لہٰذا تو اٹھ اور یہاں سے چلا جا. اللہ نے یہ حکم دیا ہے. بہت سارے لوگوں میں کھلبلی بچ گئی, سو ایک دوسرے کو دیکھ کے بولنے لگے کہ کیا ماجرا ہے, کون ہے. مسلم بھی کھڑا ہوا, سب کھڑے ہو گئے, تو وہ آدمی بھی کھڑا ہوا. ایک آدمی کھڑے ہو کے دیکھا پورے محفل میں کوئی نہیں جا رہا, کوئی نہیں نکل رہا, سب گناہ کیے معافی چاہے ہوئے تھے. یہ ایک ایسا تھا کبھی اللہ سے معافی نہیں چاہا تھا. اور جب وہ کھڑا ہو کے دیکھا, چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور یوں سمجھ گیا کہ اگر میں نکلوں گا تو یہ سارے کے سارے مجھے مار دیں گے, میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو اس نے کہا نہیں, اب یہاں سے جانا غلط ہے اور بیکار ہے اور میرے لیے نقصان دہ ہے. اور اس نے وہیں بیٹھا اور اپنے چہرے کے اوپر, اپنے سر کے اوپر اس نے رومال ڈالیا اور فرمایا کہ اے اللہ, اب میں آپ کے پاس معافی کے لیے آیا تھا, اب آپ بے عزت کر رہے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے. اس نے کہا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں پورے گناہوں سے, بہت گناہ کیے ہیں, آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, اگر میں نکل جاتا تو میرے لیے کوئی جائز پناہ نہیں ہے, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اور اللہ نے, ابھی موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہوا, لوگ نکلے بھی نہیں تھے, بات چیت چل رہی ہے, پانی کا برسنا شروع ہو گیا, ایسی آسمان سے پانی شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ یہ کیا بات, ہم تو جھوٹے ہو گئے, ہم تو جھوٹے ہو گئے, اعلان کر رہے تھے کہ نکالو کسی کو, آپ بولے ہم اعلان کر دے, کوئی نہیں نکلا. بولے کہ موسیٰ جس سے پانی رکا تھا اس سے برس آیا, جس شخص سے پانی رکے ہوا تھا آپ کے اوپر, اسی شخص کی وجہ سے پانی برس آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس سے ملا دیجیے. بولے کہ موسیٰ گناہ کرتے رہا تو میں اس کو بے عزت نہیں کیا, جب وہ مجھ سے معاملہ صحیح کر لیا, معافی چاہ لیا, اب آپ کو بتاؤں اب بے عزت کروں, یہ میری شان کی خدمت ہے. اب جائیے, سب کو بخشش اور سب کے لیے پانی کا سیراب. اتنا جلدی اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو یہ رات میں, اگلے جو مہینہ ہے اس کے بعد کے دنوں میں, اگلے راتوں میں اللہ کو ذہن میں رکھو کہ بڑے ہے اللہ, جو گناہ ہو رہا ہو جائے ہم سے, لیکن سر رکھ کے بولنا کہ اللہ آپ کی ذات ہی ہے جو ہمارے کو معاف کر سکتی ہے. حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطاؤون التوابون المستغفرین. انسانوں میں پورے کے پورے آدم کی اولاد گنہگار ہیں, اچھا گنہگار وہ ہے جو غلطی ہوتے ہی معافی چاہے. گنہگاری کی تعریف کر رہے ہیں اللہ میاں, یعنی ہم جیسے, آپ تو خیر اللہ کے بہت ہی اہم بندے ہیں, لیکن میرے جیسے اور بھی بہت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. آ جاؤ آپ, ضرورت نہیں ہے کسی کو بولنے کی, اکیلے میں بیٹھ جاؤ, کسی کو مت بتاؤ. اس نے موسیٰ کو تک نہیں بولے, اس نے بازو والے کو نہیں بولا, اپنے چہرے پہ سے کپڑا ڈال کے اللہ سے معافی مانگ لیا اور راز اپنا تعلق صحیح کر لیا. اللہ نے اس کو اور اس کے ذریعے ہی سب کو رحمت میں نام. تو آج کی رات میں اللہ جل شانہ کو منانا ہے, توبہ کی رات ہے, اس میں ہم اللہ سے معافی چاہے, رزق میں اضافہ چاہے, عمر میں برکت مانگے. دنیا کے حالات اللہ اکبر جو چل رہے ہیں اس وقت, اس کو بھی اللہ سے مانگے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں ہی ہیں. خیر بات بڑی ہو رہی ہے, مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس رات کی اہمیت سمجھا دے. یہ کوئی ایسی بڑی رات نہیں ہے جس میں ہم جاگیں, اس میں کچھ سوالات کرنے کے بھی, کیسے نماز پڑھے, قبرستان جائیں نہ جائیں, کیا ہے. نبی علیہ السلام سے بات ظاہر ہے کہ قبرستان گئے تھے, جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, نہ جانا چاہیں تو اس کی آپ کی اپنی مرضی ہے, نہ جائیں. کسی اور دن ہر جمعہ جانے کی نبی علیہ السلام کی جانب سے تعلیم ہے, ہر روز جانے کی تعلیم ہے, تو روز جاؤ تاکہ بہت یاد رہے, تاکہ دنیا کے کیا بولتے ہیں مصروفیات میں زیادہ ہمارا دماغ لگنے کے بجائے اللہ کی ذات کی طرف ہو. تو روز قبرستان کا چکر مار بھی نہیں, وہاں جا کے دیکھ لے کہ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں جو مٹی بن گئے, ہم سے زیادہ پیسے والے تھے جو ختم ہو گئے, ہم سے زیادہ خوبصورت تھے جو گل کے سڑک گئے. وجود نہیں ہے, نام نہیں ہے ان کا, پہچان نہیں ہے, ان کی شناخت نہیں ہے. ایسے ایک دن ہمارا اور آپ کا حال ہونے والا ہے. یہ سن کے واپس آ جائیں تاکہ پھر ایک سننے سے گناہوں کی
بچنے کا موقع ملے گا جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنے سے، اپنے کو بڑا سمجھنے سے، تمام چیزیں سے بچنے کا ہم سبوں کو موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے علم سے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ کافی وقت آپ لوگ دیے ہیں، دعا فرمائیں کہ بچوں کو اللہ اور محنت کرنے کی توفیق دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مدرسہ پڑوس میں اور بھی چلتا ہے محمد علم میں، وہاں پر بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو وہاں بھی محنت چل رہی ہے۔ اگلے 27 تاریخ کو وہاں بھی ایک پروگرام ہے بچوں کا، بچیوں کا، اس میں خصوصیت کے ساتھ خواتین کو جوڑ کے اس قسم کی باتیں کریں، اللہ کی کبریائی بتانی، ان کو اپنا مقام بتانا ہے۔ عورت کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز عورت ہی ہے نا اس وقت میں، عورت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، معلوم ہوگا۔ قیامت میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حقوق العباد میں میاں بیوی کا سوال ہوگا، اماں اور بیٹے کا نہیں ہونے والا ہے۔ میاں بیوی کا پہلے سوال جواب ہونے والا ہے، کیا تھے آپ دونوں ایک دوسرے سے؟ اتنی بڑی چیز ہے گھر کی خاتون عورتیں، پھر ماں، پھر بچی کی تربیت کیسی ہوئی، پھر بہن کے ساتھ اپنا معاملہ کیسا تھا۔ ایک عورت 4 رشتے رکھتی ہے اپنے سے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ اس کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کیسے رہے آپ ان کے ساتھ میں، بیوی کے ساتھ کا کیا تھا، ماں کے ساتھ کیا تھا، جو جنت ہے آپ کی ابھی سنے آپ بیان بچے سے۔ بیٹی کیا ہے، اس کو اگر صحیح پرورش ہوں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، دور بھی نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ بہن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ اس کے واسطے ہم لوگ جوڑ کے لوگ ہمارے مدرسے میں ہر 15-20 دن میں ایک مرتبہ پروگرام ہوتا۔ دعا کریے کہ اللہ اس میں بھی برکت دے اور نیتوں کی اصلاح کی اللہ توفیق دے۔ میں اکثر پہلے دن سے ہمارے انسانوں کو ہمارے گھر وہاں پہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی نیت کی اصلاح کر لو، کوئی اس کے اندر بڑا پن نہیں ہے، اللہ کام لے رہے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے واسطے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کام بھی جو کر رہے ہیں ہم یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور قبول۔ مختصر سے دعا کے بعد انشاءاللہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض۔ اے اللہ ہمیں سے ہر ایک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حالات جو بہت مشکل ہے اور پریشان کن ہے، اللہ اس میں حالات کو سدھار دیجیے۔ اے اللہ اس میں جو ہم ایمان والوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کو صحت نصیب فرمائیے، اموروں میں برکت نصیب فرمائیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، بزرگوں کا سایہ تعدیر قائم رکھیے۔ اے اللہ یہاں چھوٹے معصوم بچے بھی ہے، حفظ کرنے والے طلبہ بھی ہے، اے اللہ بزرگ بھی ہے، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، گناہوں کے معافی چاہے ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان معصوموں کے طفیل ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ حفظ کرنے والے طلبہ کے طفیل اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرمائیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، کشادہ رزق نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، محبت نصیب فرمائیے، عداوتیں ختم فرمائیے، ایک دوسرے سے اللہ مل جل کر رہنے کے ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائیے۔ جو شرورین ہے اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ شرورین ہر جگہ موجود ہے، ملک میں، ریاست میں، محلوں میں، گھروں میں، مساجد میں، اطراف میں، ہر جگہ موجود ہے، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ان کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، ان کے شرور سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے۔ محض اپنے فضل سے آپ کا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دعا کو قبول فرمائیے۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد